السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک اہم اپیل اس خبر کے ذریعے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ جذبات سے کام نہ لیتے ہوئے ہوش کے ساتھ اور سمجھداری اور حکمت اور مصلحت کے ساتھ کام لیں گے۔ جی ہاں، سب سے بڑی اپیل میں آپ کو سب سے پہلے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، ایک بار سن رہے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کا نام آئے تو درود ضرور پڑھا کریں۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ تو خیر، میں اپیل یہ کر رہا ہوں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ملک میں اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو منظم انداز میں، پری پلان انداز میں باقاعدہ گستاخی کر رہے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ان سے کروائی جا رہی ہے۔ گستاخی کرنے والے کون ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور ان سے کون کروا سکتا ہے یا کروا رہا ہے۔ آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ ہم سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں، آج کل پبلک بہت سمجھدار ہو چکی ہے۔ تو کون کروا رہا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ماحول جب خراب ہوتا ہے، دنگے فساد ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ منظم انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کروائی جا رہی ہے اور کی جا رہی ہے، اور میں آپ سے اپیل کروں گا کہ پلیز 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 آپ ایسی ویڈیوز کو شیئر نہ کریں، بالکل بھی شیئر نہ کریں۔ بعض لوگ ایک دم واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں اور جذبات میں لکھتے ہیں، اگر تم ایمان والے ہو اور نبی سے تھوڑا بھی عشق ہے، محبت ہے، تو فاسٹ اس ویڈیو کو شیئر کرو۔ او میرے بھائی، او میرے بھائی، ویڈیو کو شیئر کرنے سے ان ظالموں کا کام ہو جاتا ہے، ان شیطانوں کا کام ہو جاتا ہے، وہ تو اور خوش ہو جاتے ہیں، وہ تو کر دیتے ہیں، اور باقی ان کو فیمس کرنے کا، اس کو شیئر کر کے کام آپ کرتے ہیں۔ ان کا پلان پورا ہو جاتا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو شیئر ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کہ ایسے لوگوں پر کارروائی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ایسی عورت جس نے یہ کہا، حضور کی شان میں گستاخی کی، پورے ملک کا ماحول خراب ہوا، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی وجہ سے دنگے فساد ہوئے، لیکن آج وہ بھی آزاد ہے، گرفتار نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے میں اپیل کروں گا کہ آپ ان کے پلان اور منصوبوں کو سمجھو، اور آپ ذرا تھوڑا سا عقل سے سوچو کہ ان ویڈیوز میں ایسے الفاظ یہ شیطان کہتے ہیں کہ روح کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب آپ کو اور ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو جو دوسرا سنے گا اس کو بھی تکلیف ہوگی، اور جو شیطان ہے ان کو خوشی ہوگی۔ تو آپ تو شیطانوں کے مشن میں ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ بالکل آپ کا غصہ ہونا جائز ہے اور حق ہے، اور غصہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حکومت نے بھی دیکھا ہے کہ ہم ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ حکومت نے دیکھا ہے کہ ہمارے مکانوں کو لوٹا گیا، جلایا گیا، دنگے ہوئے، فساد ہوئے، جیل کے سلاخوں میں ڈالا گیا، ہم نے سب برداشت کیا، اور کبھی رتی برابر بھی نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیو، اب ہم کو ان کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ چاہتے ہی یہ ہے کہ آپ کو غصے دلائے، آپ کو غصے میں لائے، پھر آپ کا نوجوان، ہمارا نوجوان روڈ پر آئے اور پتھر پھینکے اور گولیاں کھائے، جیل کے سلاخوں میں جائے۔ آپ دیکھو کہ نپور شرما جیسی شیطان عورت کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، یہ کہتے کہتے 500 مسلمان جیل میں چلے گئے، مگر اس ایک لاڈلی کو جیل میں ڈالا نہیں گیا۔ تو یہ شیطانوں کی سازشیں، وہ آپ کو بہکا کر ورگلا کر روڈ پر لانا چاہتے ہیں اور دنگے فساد کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ ضرور غصہ ہوئیے، لیکن غصے کو غلط انداز میں روڈ پر مت نکالیے۔ جی ہاں، آپ قانونی کارروائی سختی کے ساتھ کروائیں، جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے۔ آپ جتنا زبردست احتجاج آندولن کر سکتے ہیں جمہوری طریقے سے، دستوری طریقے سے آپ ضرور کیجئے، لیکن ایسا کام نہ کیجئے جس سے آپ اور زیادہ تکلیف میں آئیں اور شیطانوں کا پلان کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔
نبی کی شان میں گستاخی رتی برابر بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن وقت اور حالات ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا اور شیطانوں کی سازشوں، پلان اور منصوبوں کو سمجھنا ہوگا۔ شیطان اس وقت ملک میں امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور جب امن ختم ہوتا ہے، شانتی ختم ہوتی ہے، دنگے اور فساد ہوتے ہیں، تو شیطانوں کی سازشیں، اسکیمیں، منصوبے، پلان کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں مسلمان جوانوں سے کہوں گا کہ حضور سے محبت کیجئے، اور حضور سے محبت کا یہ بھی پیمانہ ہے کہ آپ حضور کی ایک ایک سنت اور ایک ایک اداؤں پر عمل کیجئے۔ آپ اپنے آپ کو نبی کا فین بنائیے، اور آج میری قوم کے لاکھوں جوان اگر سنت رسول پر آ جائیں، سنت لباس، سنت چہرہ، سنت ادائیں، سنت اسٹائل پہ آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو جائے گی۔ ہم نبی سے محبت کریں، عشق کریں، اپنے آپ کو سنتوں پر لائیں، اور شیطانوں کو سبق سکھائیں، مگر سبق سکھانے کا طریقہ ہم سیکھیں، جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر، ہوش کھو کر اپنے آپ کو اور قوم کو، ملک کو نقصان نہ پہنچنے دیں، اور شیطانوں کی سازشوں کو ناکام کریں۔ یہ ان کی سازشیں ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیں، اور جو شیطان ہمارے ملک کی کہ امن اور شانتی کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ اور میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ حکومت بھی زیادہ نہ آزمائیں۔ حکومت بھی اگر چاہتی ہے کہ ملک میں امن شانتی رہے، تو پھر راجہ سنگھ جیسے، نپور شرما جیسے، یا ایسے جتنے بھی خبیث ہیں، مردود ہیں، ان کو جیل کے سلاخوں میں ٹھونسیں، ان کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھائیں، اور ہمارے اس پیارے ملک کے امن اور شانتی کو سلامت رکھے۔ کسی کے دھرم سے نہ کھیلے، بلکہ میں تو سب سے یہ کہوں گا کہ کسی کے دھارمک جذبات سے نہ کھیلیں، کسی کی دھارمک بھاوناؤں سے نہ کھیلے، اور اس پیارے ملک کے امن شانتی کو خراب نہ کرے۔ اللہ حافظ۔